اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یعنی بندہ زندگی میں کسی بھی نیک کام کا، کاروبار کا، محنت کا، مزدوری کا، نماز پڑھنے کا، کسی بھی کام کا جب ارادہ کرے تو پختہ ارادہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور ارادہ پختہ کر کے اس کام کے رزلٹ کا جو انحصار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ جب بندہ کسی کام کا پختہ ارادہ کرے اسے چاہیے کہ پھر اللہ کی ذات پر توکل کر کے اس کام کو شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب توکل کر کے بندہ کام شروع کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ جیسا بھی ظن رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی توکل کریں اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس کام میں، کاروبار میں، نوکری میں، تجارت میں اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، یاد کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، تو رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مانگ، اور فرمایا تو اگر مدد چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر تمام امت مل کر بھی تجھے کوئی نفع دینا چاہے اور نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا نفع تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سارے لوگ تجھے مل کر نقصان پہنچانا چاہیں اور نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو پھر ہرگز تجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے سو لکھ دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے کام کے لیے گھر سے نکلے نا، یہ کسی بھی دھندے کے لیے نکلے، کسی بھی محنت مزدوری کے لیے نکلے، نوکری کے لیے نکلے، تجارت کے لیے نکلے، تو گھر سے نکلتے وقت پڑھا کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب بھی بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پر رکھیں، تو یہ دعا بھی آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، نہ طاقت ہے نہ قوت مگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دے دیا گیا، تو ہدایت دے دیا گیا، تیرے لیے کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ تو پھر شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ جس سے دور ہو جا، وہ اب اس کا کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ حالانکہ اب اس کو تو ہدایت بھی دے دی گئی ہے، اس نے دعا مانگی، اللہ پر توکل کیا، اس کو ہدایت دے دی گئی، اس نے اللہ پر توکل کیا، اس کو کفایت کی گئی، اور جس کو بچا لیا گیا ہے تو پھر تو اس کا کیا کر سکتا ہے؟ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر اس طرح کرے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تو طاقتور ہو جائے تو کیا کر؟ اپنے رب پر بھروسہ کر،
اور اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ تمام لوگوں سے تو زیادہ معزز ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرا کر، توکل کیا کر، تقوی کیا کر۔ اور اگر تو پسند کرتا ہے کہ تو سب لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر راضی ہو جایا کر، اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے تو پھر رزق کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ذمہ ہے نا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے شکایت کی کہ رزق تھوڑا ہے اور کثیر العیال ہوں، گھر کے افراد زیادہ ہیں۔ تو اس نے کثیر العیال ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کر کہ گھر میں سے ان لوگوں کو نکال دے جن کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے، اور اگر سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو پھر تو پریشان کیوں ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا نا کہ آدمی متوکل کب ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انسان متوکل اس وقت ہوتا ہے جب وہ صرف اللہ کی ذات کو اپنا وکیل بنانے پر راضی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے زہد کو کتابوں میں تلاش کیا، حالانکہ زہد کی حقیقت تو اللہ کی ذات پر توکل میں چھپی ہوئی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توکل جو ہے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا اور کسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر رہے اسے آپ کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی توکل اللہ کی ذات پر ہو اور کسب بھی بندے کو، محنت مزدوری بھی کرنی چاہیے بندے کو۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توکل اللہ کی ذات پر کرنے کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کی مثال دے کر فرمایا، انہوں نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر جب بندہ توکل کرے اور توکل کا آغاز کرے تو اپنے آپ کو رب کے سامنے اس طرح کر دے جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ پڑا ہوتا ہے، کہ جس طرح اس کو چاہتا ہے پلٹتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو حرکت دیتا ہے، اور وہ سامنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں یہ تین خوبیاں لازمی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر کام میں وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے وہ توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہوتی ہے۔